السلام علیکم. میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول MFS. Introduction. Assalamu alaikum student. Hope you all are fine and safe in your homes. My dear student, it is your third video month of August. My dear student, اس سے پہلے میں نے جو آپ کو ویڈیو سینڈ کی تھی اس میں آپ کے سبق کے پہلے چیپٹر تحریک پاکستان میں خواتین کا حصہ، یہ آپ کے سلیبس کا پہلا چیپٹر تھا جس کو میں نے بہت اچھی طریقے سے ڈسکرائب کیا، اور جب یہ آپ کے پاس ویڈیو پہنچی تو اس دن میں نے آپ کو اس کی تمام ایکسرسائزز مشقیں آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ سینڈ کر دی تھی. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹ، اٹ از یور تھرڈ اسائنمنٹ منتھ آف سپتمبر. اس ویڈیو میں ہم آپ کے دوسرے چیپٹر منتھ آف ستمبر کے ہمارا پرچم کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. آپ کو آپ کے چیپٹر کی ایکسپلینیشن دوں گی کہ اس چیپٹر میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے، اینڈ دین جب یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی تو اس دن میں آپ کو اس کی فل ایکسرسائزز تمام مشقیں آپ کے واٹس ایپ گروپ پر سینڈ کروں گی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس قسم کے چیپٹرز آپ کی بک میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ نالج حاصل ہو کہ آپ کی جو تاریخ ہے اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے. ہمیں چاہے اسلامیات ہو چاہے اردو ہو، ان میں آپ کی تاریخ متعارف کروائی جاتی ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ کس طرح ہمارا اسلام پڑا، کس طریقے سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا. اس قسم کی تمام معلومات آپ کو دی جاتی ہیں. اس چیپٹر میں یہی کچھ آپ کو بتایا گیا ہے. Now subject to do class 7 third assignment. Now we come to our chapter. جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ کے سبق کے اس چیپٹر پہ جو کہ آپ کے پیج نمبر 72 پہ دیا گیا ہے، ہمارا پرچم. بیٹا پرچم سے مراد جھنڈا ہے. جھنڈا ہمارے ملک کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جھنڈا کیا ہوتا ہے. جھنڈا کسی بھی ملک کی پہچان ہوتا ہے اور اس کی عزت و حرمت ہم پر لازم ہوتی ہے. بیٹا دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے. So let's start to our chapter. ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی پوری شان و شوکت سے منایا جاتا ہے. یہ تو بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال ہم 14 اگست کو جو کہ ہماری آزادی کا دن ہے پوری شان و شوکت سے مناتے ہیں. اس بار بھی اسکول میں قومی پرچم لہرانے کی تقریب تھی. یہ آپ کو ایک اسکول کا احوال بتایا جا رہا ہے کہ 14 اگست کو وہاں پر قومی پرچم لہرانے کی تقریب تھی. پرچم لہرانے کے ساتھ ہی قومی ترانہ پیش کیا گیا. جیسے ہی پرچم ہمارا سربلند ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی قومی ترانہ پیش کیا جاتا ہے. دعا کے بعد بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور میڈم نے سب کو ہال میں بٹھا دیا. جب دعا ہو گئی تو اس کے بعد بچوں کو اسمبلی ہال میں بٹھا دیا گیا اور میڈم نے ان سے غیر رسمی بات چیت شروع کری. غیر رسمی بات چیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عموماً جب پریزیڈنٹ ہم سے بات کرتی ہے تو اس کا دائرہ گفتگو ہماری تعلیم کے متعلق ہوتا ہے کہ آج ہم نے کیا پڑھا، اردو میں کیا پڑھا، انگلش میں کیا پڑھا، اور ہمیں ہمارا سلیبس سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں. لیکن اس دن میڈم ہم سے غیر رسمی بات چیت کے موڈ میں تھی. طالبات نے بھی دلچسپی لی کیونکہ ظاہری بات ہے عموماً میڈم ہوتی ہیں یا مس ہوتی ہیں، ٹیچر ہوتی ہیں، وہ ہم سے ہماری پڑھائی کے متعلق ہی گفتگو کرتے ہیں. لیکن اس دن جب ان طالبات نے دیکھا کہ میڈم پرنسپل جو ہیں وہ ہم سے اور بھی بہت ساری باتیں کر رہی ہیں تو طالبات میں دلچسپی بڑھ گئی. میڈم اور طالبات کے درمیان گفتگو کچھ اس طریقے سے ہوئی، یعنی کہ میڈم نے ایک ایک کو ان کے سوالات کے جواب دیے اور انہیں اپنے پرچم کی اہمیت اور حرمت کا بتایا. رابعہ جو کہ اس اسکول کی ایک طالبہ تھی
کھڑی ہوئی اور میڈم سے سوال کیا کہ میڈم ہمیں قومی پرچم کے بارے میں بتائیے۔ اب ظاہری بات ہے یہ ہمارا قومی دن تھا 14 اگست جو کہ آزادی کا دن تھا، اور سب سے پہلے تقریب بچی نے یہی دیکھی کہ پرچم کو لہرایا گیا ہے، تو اس نے پھر اپنی میڈم سے، اپنی پرنسپل سے پہلا سوال جو کیا وہ یہی کیا کہ ہمیں پرچم کے بارے میں بتائیے۔ پرچم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کسی بھی ملک کی نشاندہی کرتا ہے، اور پرچم سے مراد جھنڈا ہے جو کہ کپڑے کا بنا ہوتا ہے اور اس پر کچھ نہ کچھ نقش و نگار ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تحریر ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے بیٹا کہ اس حد تک کا پیراگراف آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم جو ہر سال اپنا قومی دن مناتے ہیں آزادی کا، وہ 14 اگست کو منایا جاتا ہے، اور ہم سب اس دن سب سے پہلے پرچم لہرانے کے ساتھ ہی قومی ترانہ پیش کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں اپنی قوم کا جو ترانہ ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ میڈم نے بچی جو سوال کیا اس میں میڈم بہت خوش ہوئی، تو میڈم نے اس کا جواب کچھ اس طریقے سے دیا۔ میڈم کہنے لگی کہنے کو تو پرچم کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن جب یہ کپڑا کسی خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں رہتا۔ میڈم نے بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں پرچم کا ایک بہت ہی اچھی وضاحت کری کہ کپڑے کا ایک خاص تناسب سے بنا ہوتا ہے اور اس پر مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو یہ پھر محض ایک کپڑا نہیں رہ جاتا، اس کو آپ خالی کپڑا نہیں کہیں گے بلکہ یہ ایک پرچم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ملک کی عزت و وقار کی علامت بن جاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ملک اپنے پرچم کی نشاندہی کے بغیر دنیا میں وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس کو لازماً اپنا ایک پرچم بنانا ہوتا ہے جو کہ اس کی نمائندہی کرتا ہے کہ یہ فلاں ملک کا پرچم ہے، یہ فلاں ملک کا پرچم ہے۔ ہمارے پرچم کا 3/4 حصہ سبز رنگ کا ہے اور باقی 1/4 سفید ہے۔ بیٹا کہ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا ہرا حصہ جو ہے جھنڈے کا وہ زیادہ ہے، اور سفید حصہ جو ہے بنسبت ہرے کے کم ہے، یعنی کہ اگر 3/4 ہمارا ہرا حصہ ہے تو 1/4 ہمارا سفید حصہ ہے۔ سبز رنگ کا حصہ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب ہم نے جو علامات بنائی ہیں اپنے جھنڈے کی وہ یہ ہے کہ ہرا کلر جو ہے وہ پاکستان میں بننے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ ظاہری طور پہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل ہوا، یہاں رہنے والے زیادہ تر مسلمان ہیں، اس لیے زیادہ حصہ جو ہے وہ ہرا کلر کا ہے جو کہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید حصہ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے۔ اقلیتوں سے مراد وہ قومیں ہیں جو کہ تناسب سے کم ہیں۔ سفید حصہ مسلمانوں میں پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے، یعنی کہ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو آباد ہیں وہ مسلمان ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور قومیں بھی ہیں جو کہ پاکستان میں آباد ہیں لیکن وہ قدراً کم ہیں۔ فاطمہ نے میڈم سے سوال کیا کہ ہمارے پرچم کے بارے میں ہمیں کچھ اور بھی بتائے۔ ظاہری بات ہے جب سب سے پہلے کام ہمیں پرچم کے بارے میں بتایا گیا تو پھر فاطمہ نے میڈم سے اس بارے میں بھی دریافت کیا کہ ہمیں پرچم کے بارے میں کچھ اور بھی بتائیں کہ پرچم کیا ہے، پرچم کے عزت و حرمت کس طرح کی جا سکتی ہے، پرچم کا مقصد کیا ہے، ہمارا پرچم کس نے لکھا۔ اس قسم کے اور کئی سوالات بچیوں نے اپنی پرنسپل سے کیے، جس کا جواب انہوں نے بہت ہی زیادہ ایسے طریقے سے دیا تاکہ بچوں کی سمجھ میں اپنے پرچم سے متعلق تمام جتنے بھی کانسیپٹ ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ 2 پیراگراف اب تک سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ پرچم کیا ہے اور پرچم کے بارے میں ہمیں ہماری میڈم سے کس حد تک معلومات حاصل ہوتی ہے۔
فاطمہ کا جواب میڈم نے کچھ اس انداز میں دیا کہ فاطمہ بیٹی، قومی پرچم کسی بھی ملک کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے۔ ہمارا پرچم ہماری آزادی اور قومی خود مختاری کا نشان ہے۔ ہم قومی ترانے میں بھی پڑھتے ہیں، پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال۔ مطلب یہ کہ پرچم جو ہے کسی بھی ملک کی پہچان ہوتا ہے۔ ہم اپنی پہچان اپنے پرچم سے کراتے ہیں۔ ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے، یعنی کہ جب ہم آزاد ہوئے تو ہم نے اپنا ایک پرچم بنایا جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ اب ہم خود مختار ہیں، ہم اپنے ملک میں آزادی سے زندہ رہ سکتے ہیں اور اسلام کے بنائے ہوئے اصولوں پر، کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا پرچم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کی علامت ہے۔ آپ کو جو بھی سینٹنس میں نے بتایا، پرچم ستاروں ہلال رہبر ترقی و کمال، یہ بتا رہے ہیں کہ پرچم پہ بنا ہوا ہلال سے مراد وہ پہلے دن کا چاند ہے، پہلی رات کا چاند ہے، اس کو ہلال کہتے ہیں، ہماری ترقی کی علامت ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہلال بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا۔ بیٹا، ہلال کو بنانے کا جو مقصد پرنسپل نے بتایا وہ یہ تھا کہ ہلال اس لیے بنایا گیا ہے کہ جس طرح ہلال بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، اس طرح ہمارا جو ملک ہے ترقی کرتے کرتے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ترقی یافتہ ملکوں کی دوڑ میں شامل ہو جائے گا۔ اس پر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے، جس سے اسلام کے 5 ارکان مراد ہیں۔ اب ہم نے اس ہلال کے ساتھ ایک 5 کونوں والا ستارہ بھی بنایا، جس سے اسلام کے 5 ارکان مراد ہیں۔ 5 ارکان ہمارے کون سے ہیں؟ عقیدہ، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بیٹا، یہ 5 عقیدوں کے بغیر کوئی بھی انسان مکمل مسلمان نہیں بن سکتا۔ ان پر عمل کرنا اور ان کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور اسٹوڈنٹ جس نے میڈم سے سوال کیا، سنبل، میڈم ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ یہ بہت ہی زیادہ اچھا سوال تھا، اور میں یہ آپ لوگوں سے کہنا بیٹا سمجھوں گی کہ بیٹا اس قسم کی تمام معلومات آپ کو حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ جب کبھی بھی ہم کہیں باہر ملک جاتے ہیں اور ہم سے کوئی ایسا سوال کر دیتا ہے کہ بھئی آپ کے جھنڈے میں ہرا رنگ کیا کر رہا ہے، وہ کس بات کی علامت ہے، یا آپ کے جھنڈے پہ ستارہ اور چاند کیوں بنایا گیا، یا یہ کہ آپ کا جو پرچم تھا وہ کس نے ڈیزائن کیا، اس قسم کے اگر ہمیں سوالات کے جواب نہیں آتے ہوں گے تو یقیناً ایک شرمندگی کا باعث بنیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کو پڑھنے کے بعد اچھی طریقے سے یاد رکھیں گے کہ ہمارا جو پرچم کا ڈیزائن تھا وہ کس نے تعمیر کیا، وہ تھے جناب امیر الدین قدوائی، انہوں نے ہمارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا۔ بیٹا، ہمیں جس طرح قومی ترانے کا یہ معلوم ہے کہ وہ حفیظ جالندھری نے تیار کیا تھا، اسی طرح ہمیں اپنے پرچم کے ڈیزائن کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ڈیزائن کس نے بنایا۔ اور آج کے بعد سے بالکل اپنے ذہنوں میں یہ آپ سیو کر لیں کہ کبھی اگر کوئی آپ لوگ سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا جھنڈا کس نے بنایا، تو آپ کو اس کا نام فوراً یاد آ جائے۔ ان کا نام ہے جناب امیر الدین قدوائی، انہوں نے ہمارے پیارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ خروج العین، میڈم ہم اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ہمیں قومی پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح قومی پرچم کا ادب و احترام کریں۔ یہ بات میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ہم پہ ہمارے قومی پرچم کا ادب و احترام لازم ہے۔ ہمیں اس کی عزت و حرمت کا اپنی جان سے زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ میڈم نے اس کا جواب کچھ اس طریقے سے دیا، آپ نے سوال کر بہت اچھا کیا، کیونکہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ یاد رکھیے، جب اپنے ملک میں کئی ملکوں کے پرچم ایک ساتھ لہرائے جائیں تو کوئی بھی پرچم پاکستان کے پرچم سے اونچا نہیں لہرایا جائے گا۔ یہ ہر ایک قانون ہے کہ اگر ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو اس وقت صرف ہمارا پرچم
اس پرچم سے نیچے ہوگا، لیکن اگر ہمارے ملک میں کئی ملکوں کے پرچے لہرائے جائیں گے تو اس وقت ہمارے پرچم جو ہوگا، ہمارے ملک کا جو پرچم ہوگا وہ سب سے اونچا ہوگا۔ میڈم سے ایک اور بچی سائرہ نے سوال کیا، جی میڈم ہونا بھی یہی چاہیے۔ میڈم کہا، یاد رکھیے اقوام متحدہ کی عمارت پر اقوام متحدہ کا پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہرایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی عمارت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس پہ اس کا جو پرچم ہوتا ہے تمام پرچموں سے اونچا ہوتا ہے۔ باقی سبھی ممالک کے پرچم ایک سی اونچائی پر لہراتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کا پرچم لہرایا جائے تو قومی پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا۔ عموماً بہت ساری کمپنیز جو ہوتی ہیں، فیکٹریز جو ہوتی ہیں، یا اور کئی ادارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنا ایک خاص فلیگ رکھتی ہیں یا اپنا ایک اس کو مونوگرام کے طور پہ جھنڈا لگاتی ہیں، لیکن اس وقت بھی اس کا پرچم جو ہوگا وہ پاکستان کے پرچم سے نیچے ہی لگایا جائے گا۔ پاکستان کا پرچم سب سے اونچا ہوگا کیونکہ اس کی عزت اور حرمت ہم پر لازم ہے۔ باز کے ساتھ پرچم کا سفید حصہ آئے گا۔ پرچم کے آداب میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ اسے پاؤں، جوتوں، زمین یا کسی بھی گندی چیز سے بچانا ضروری ہے۔ بیٹا یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب 14 اگست ہوتی ہے یا 23 مارچ ہوتی ہے اور آپ لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں یا جھنڈیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو پرچم کی جھنڈیاں پھٹ جاتی ہیں وہ زمین پر گر جاتی ہیں اور سب کے پاؤں پہ آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ بری بات ہے۔ ہمیں اپنے پرچم کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی عزت اور ناموس کا خیال رکھنا چاہیے اور اسے فوراً اٹھا کر کسی سیف جگہ پہ رکھ لینا چاہیے، لیکن عموماً ہوتا یہ نہیں ہے۔ وہ نالیوں میں بھی جاتا ہے، پاؤں میں بھی آتا ہے اور ہر گندی جگہ پر، ہر گندی جیسے کہ ڈسٹ بن وغیرہ میں ہے اس میں گرا دکھائی دیتا ہے بیٹا۔ اور ملکوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہر ایک کوئی اپنے پرچم کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اپنے پرچم سے بہت زیادہ عزت کرتا ہے اور ہر ممکن یہی کوشش کرتا ہے کہ اپنے پرچم کی عزت و ناموس کا خیال کرے۔ اب اس چیپٹر میں ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، پرچم کو طلوع آفتاب کے بعد لہرایا جاتا ہے اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے۔ یعنی کہ اس اسکول کے میڈم نے ایک اور بات یہ بھی بتائی کہ غروب آفتاب کے وقت ہمیں اپنے پرچم کو اتار لینا چاہیے۔ یہ بات شاید آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی یا آپ کو نہیں بتائی گئی ہوگی، لیکن بیٹا اس چیپٹر کے تھرو آپ کو یہ بات اچھی طرح بتائی جا رہی ہے کہ پرچم کو ہم لوگ طلوع آفتاب کے وقت اونچا کرتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت نیچا کر دیتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہیے۔ اب یہ بات یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ پرچم کو رات کا سایہ نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بتانا بھی ضروری خیال کرتی ہوں کہ پاکستان میں ایک عمارت ایسی بھی ہے جہاں رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اب آپ ایک طرف تو یہ بات کہیں گے کہ یہاں پر پرنسپل یہ بتا رہی ہیں کہ غروب آفتاب کے سے پہلے جو ہے پرچم کو سرنگو کر دینا چاہیے اور غروب آفتاب کے وقت پرچم کو لہرانا نہیں چاہیے تاکہ اس پہ رات کا سایہ نہ پڑے۔ دوسری طرف پرنسپل یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ایک ایسی عمارت بھی ہے جہاں پر رات کو بھی پرچم لہراتا رہتا ہے۔ بہت سی طالبات حیرانی سے میڈم سے پوچھا کہ میڈم وہ کون سی عمارت ہے؟ میڈم نے انہیں جواب دیا کہ بھائی یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس پہ 24 گھنٹے جو ہے ہمارا پرچم لہراتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات واضح ہے کہ یہ رات کو مصنوعی روشنی کے ساتھ پرچم کو روشن رکھا جاتا ہے، یعنی کہ اتنی روشنی اس پر پڑتی ہے کہ رات کی جو تاریکی ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑتی اور اس پہ رات کا سایہ نہیں پڑتا، وہ اسی طرح چمکتا دمکتا اور لہراتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔
یہ بات جو ہے بیٹا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور اس چیپٹر کے تھرو آپ کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے واضح ہو گئی ہوگی کہ ہمیں اپنے پرچم کو رات کے وقت اتار دینا چاہیے۔ نائلہ جو کہ ایک اور اسٹوڈنٹ تھی اس اسکول کی، اس نے اپنی میڈم سے پوچھا کہ میڈم، ہم 14 اگست کو اپنے گھروں، دکانوں، عمارتوں پر قومی پرچم لہراتے ہیں، مگر یہ پرچم رات کے وقت نہیں اتارتے۔ اس بچی کی آپ ذہانت دیکھیے کہ فوراً اس کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ میڈم بتا رہی ہیں کہ رات کو پرچم نہیں لہرانا چاہیے، اور ہم جو 14 اگست یا 23 مارچ وغیرہ کو جھنڈے اور پرچم لہراتے ہیں وہ ہم نہیں اتارتے، اور رات بھر وہ اوپر ہی رہتا ہے۔ میڈم نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کا جواب دیا اور کہا، بیٹی، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ پرچم کے آداب کیا ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ رات کے وقت پرچم لہرانا درست نہیں ہے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا نہ کرے۔ اب جو صحیح بات ہے، یہ میڈم نے صحیح ان کو کہا کہ بہت سے ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں وہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے انہیں معلوم نہیں ہوتی، تو آگے چل کے بڑے ہو کے وہ اپنی اولاد کو اس قسم کی گائیڈنس نہیں دے پاتے۔ لیکن بیٹا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس قسم کے چیپٹر آپ کے سلیبس میں شامل کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو تمام باتیں معلوم ہوں، اور پڑھائی اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو باتیں ہمارے بڑوں سے معلوم ہونے میں تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے وہ ہمیں اپنے بکوں کے ذریعے، اپنی بکس کے ذریعے، اپنی ٹیچرز، اپنی میڈم کے ذریعے معلوم ہو۔ عائشہ بھی اس اسکول کی ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے میڈم سے بڑا اچھا سوال کیا، دیکھتے ہیں کیا کیا۔ میڈم، 14 اگست کو ہم اپنے اسکولوں، بازاروں، گھروں کو کاغذ کی جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں، ہم ان جھنڈیوں کو اتارنا بھول جاتے ہیں۔ ہوا کے چلنے سے یا بارش کی وجہ سے یہ جھنڈیاں زمین پر گرتی رہتی ہیں۔ آپ نے بھی بتایا کہ جھنڈے کا زمین یا جوتوں سے چھونا آداب کے خلاف ہے، لیکن ہم تو اس کا خیال نہیں رکھتے۔ میڈم نے کہا، آپ نے ایک بہت اچھے نقطے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ جہاں کپڑے سے بنے ہوئے جھنڈے کا ادب کرتے ہیں، وہاں کاغذ یا پلاسٹک کے بنے ہوئے جھنڈوں یا جھنڈیوں کا بھی دل و جان سے احترام کریں۔ جھنڈیوں کا زمین پر گرنا، انہیں پاؤں تلے روننا بہت بری بات ہے۔ جھنڈیاں لگانے والوں کو اس بات کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، اسی طرح قومی پرچم میں کوئی اضافہ نہ کیا جائے، کوئی تصویر نہ بنائی جائے۔ پرچم کو جلانا بھی اس کی توہین ہے۔ پرچم لہراتے وقت باوردی لوگ پرچم کو سلوٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کو بھی ہوشیار باش کی حالت میں باادب کھڑے رہتے ہیں۔ پرچم کے بارے میں تمام طالبات نے میڈم کا شکریہ ادا کیا۔ سب نے دل سے وعدہ کیا کہ وہ پرچم کے ان آداب کا ہمیشہ خیال رکھیں گے اور دوسروں کو بھی ان کے احترام کا مشورہ دیں گے۔ دیکھا بیٹا، کتنا اچھا چیپٹر تھا، آپ کو اس سے کتنی اچھی معلومات اور مفید معلومات حاصل ہوئیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج اس چیپٹر کے تھرو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ کے جھنڈے پہ سفید اور ہرا رنگ کس بات کی علامت ہے، آپ کے جھنڈے پر چاند اور تارا کیوں بنا ہوا ہے، آپ کے جھنڈے میں چاند کس بات کی نمائندگی کرتا ہے، ستارہ کس بات کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ کہ ہمارا یہ پرچم کس نے ڈیزائن کیا۔ یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جناب امیر الدین قدوائی نے ہمارے پیارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا۔ اس کے بعد اس چیپٹر میں بات ہوئی پرچم کی عزت و حرمت کی۔ ظاہری بات ہے، کوئی بھی چیز جو ہمارے وقار میں اضافہ کرتی ہو، ہماری عزت میں اضافہ کرتی ہو، اس کی عزت ہم پر لازم ہے۔ ظاہری بات ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس کے باشندے ہیں، پاکستان ہماری نمائندگی کرتا ہے، ہم کہیں جاتے ہیں تو پاکستانی کہلاتے ہیں، اور جب پاکستانی کہلاتے ہیں تو اس کی بہت ساری چیزیں ہم سے ریلیٹ کرتی ہیں۔